سورہ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ بہت ہی بلند اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ وہ اللہ کون؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم پیدا کیا، اور والذی قدر فہدی، جس نے ٹھیک ٹھاک تقدیر بنائی اور پھر راہ بھی دکھا دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح وتر کی جو پہلی رکعت ہے اس میں بھی سورہ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ تو یاد کریں، تاکہ زیادہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آیت آئی نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ واقعی تعریف ہے اس کی جو رب اعلیٰ ہے، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، اور اس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی اور پھر اس کو سکھا کر کوڑا سیاہ کر دیا۔ ہم تجھے پڑھائیں گے اور پھر تم نہیں بھولو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہیں بنایا اور بالکل صحیح سالم بنایا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کے ناک کی جگہ کان تھا یا کان کی جگہ ناک تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ کی جگہ پاؤں ہو اور پاؤں کی جگہ ہاتھ ہو۔ کسی جنگل میں پیدا ہونے والے بچے اور کسی گاؤں میں پیدا ہونے والے بچے اور کسی شہر کے بچے میں فرق نہیں ہوگا، رنگ کا فرق ہوگا، نقش کا فرق ہوگا، لیکن کوئی چیز غلط جگہ نہیں لگی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک بنایا اور پھر راستے بھی بتا دیے۔ اب تو ہمارے پاس ہدایت آئی گئی ہے، 30 پاروں میں ہم نے ہدایت کا اتنا کچھ پڑھ لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہاری تقدیر میں نے بنائی، لیکن آگے خواہشیں تمہاری تم پہ چھوڑ دی۔ تمہارا دل کرے تم شیطان کے پیچھے چلو، تمہارا دل کرے تم رحمان کے پیچھے چلو، تمہارا دل کرے تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارا دل کرے تو تم اپنے نفس کی اطاعت کرو۔ تمہارا دل مانے تو تم جنت میں چلے جاؤ، اور تمہارا دل نہ مانے تو پھر دوزخ کے بارے میں پڑھ چکے کہ وہ کیسی ہے، اور ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، تو آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، ڈرنے والا نصیحت تو لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کا جو حصہ نازل کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرتے اور جلدی جلدی یاد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ہم آسانی پیدا کریں گے، آپ بس پریکٹس کرتے رہیے۔ وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس پرفیکٹ، آپ پریکٹس کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مشکل سے آسانیاں دے گا۔ اور ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر دفعہ قرآن پڑھیں تو آپ کو ہر دفعہ قرآن سے ایک نیا علم ملتا ہے۔ ہاں جو بڑی آگ میں جانے والا ہوگا، جہاں وہ نہ جیے گا اور نہ وہ مرے گا، بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا، بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ یہاں عربی آئی ہے قد افلح من تزکا، اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ یہاں جو رب کا نام ہے نا، تو ہم رب کے نام کو نماز میں بھی یاد کرتے ہیں اور قرآن میں بھی یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قرآن اور اللہ کی نماز کے ساتھ عبادات کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہم فلاح پا لیں گے۔ لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تو دنیا کے لیے تھکتے ہو، تم تو دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، تمہارا تو سوچ ہی دنیا دنیا دنیا، گھر پیسے کپڑے جوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے آخرت بہت بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تو بہت بہتر ہے، اور صرف بہتر نہیں ہے باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ بات پہلی کتابوں میں بھی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچ چکی؟ اللہ آپ سے اور مجھ سے بھی ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں پہنچ گئی ہے یہ خبر کہ قیامت آنے والی ہے؟ بولیں ہاں پہنچ گئی، اللہ نے ہمیں بتا دیا آنے والی ہے، نزدیک ہے۔ ہم پیچھے پڑ چکے کہ اللہ کے نبی کے بعد تو قیامت کی نشانی قریب ہو گئی، اور اس دن
وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے کچھ نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ایسا بندہ جو قیامت والے دن آئے گا اور اس کا چہرہ ذلت والا ہوگا، اس کے چہرے سے اور جسم سے تھکن نمایاں ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ تھکا رہا، اس نے مشقت کی، وہ دنیا میں تھا، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، تھکتا رہا، لیکن اس کی تھکن اس کام کے لیے نہیں تھی جو اللہ کو مطلوب۔ جب اللہ کے لیے تھکن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اسے اجر بھی نہیں دے گا، پھر اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اور آپ دیکھیں، ہمیں کیا پتا ہماری زندگی کا کتنا وقت رہ گیا ہے۔ اب ہم اگر 30ویں پارے پہ ہیں تو 2 یا 3 دن میں رمضان المبارک ختم، تو جب رمضان المبارک آیا اور انسان اپنے گناہ نہ بخشوا پایا تو پھر اس رمضان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو وہ بدبخت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بدبختی سے بچائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آبخورے رکھے ہوں گے، ایک قطار میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو کہ پہاڑوں کی طرف کہ وہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھا دی گئی۔ بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی سے اسلام نہیں قبول کروا سکتے، آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی مسلمان سے کوئی عمل بھی نہیں کروا سکتے۔ آج تو ہمارے ہاں بہت عام سی بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، آپ اپنا عمل کریں، آپ کو آپ کا عمل، ہمیں ہمارا۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں جی کہ جو عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہمارے ہاں بہت آرام سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے نا، کافی ہے، تم پڑھ چکی ہو نا، کافی ہے، تم نے نماز پڑھنی تھی نا، پڑھ لی، تم نے کون سا میری جگہ حساب دینا۔ ہمارے ہاں آج کل یہ فکرہ بہت سننے کو ملتا ہے، آپ نے کون سا حساب دینا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا، تو پھر پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو، چھوڑ دو۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، آپ داروغہ تو نہیں ہیں، آپ کا کام ہے بتا دینا، ہمارا کام ہے اگلے کو ایک دفعہ پھر وارن کر دینا۔ جب نماز کا ٹائم ہو، گھر کے ہر فرد کو ایک ایک دفعہ کہہ دینا فرض ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، آگے جتنی دفعہ مرضی یہ سننا پڑے، اچھا تم پڑھ چکی ہو نا، بہت ہے، اچھا تمہارا عمل تمہارے لیے تو چھوڑ دیں، لیکن ایک دفعہ کہنا ضرور۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ سورۃ الفجر، فجر کہتے ہیں صبح کے وقت کو، وہ وقت جب پو پھوٹتی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور تا کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل کے واسطے کافی قسم ہے، کافی قسم ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں 3 قسمیں کھائیں جو 10 راتوں کے بارے میں ہیں، اور مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں آخری عشرہ ہے ذو الحج کا، جو ذو الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں کیے گئے کام حدیث کے مطابق عمل صالح اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جگہ بتا دی کہ آپ نے ان 10 دنوں میں اعمال اچھے کرنے ہیں، تو ہمارا کام ہے ہم ان 10 دنوں میں کریں۔ اور پھر یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ سوائے اس جہاد کے جس میں کوئی شہید کیا گیا ہو، یعنی شہادت کے علاوہ کا جہاد بھی پسندیدہ نہیں، بلکہ وہ ہمارے نیک عمل زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، اور ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، ایسی کوئی قوم نہیں تھی جنہوں نے اتنے بڑے
بڑے ستون بنائے ہوں، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، ان لوگوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچاتے تھے، یعنی بہت بڑی سپر پاور تھے۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ انسان کا تو یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام اور عزت کی بات کرنے کے فوراً بعد ذکر کیا ہے یتیموں کا۔ ایک دم ٹاپک چینج ہو گیا، کیوں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ ہمارے ہاں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کا باپ نہیں ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، ان کے ساتھ تو کم ہی بولنا چالنا رکھو، ہر دفعہ یہ مانگنے آ جائیں گے پھر دینا پڑے گا، اچھا ان کے ساتھ نا ذرا حساب کتاب کا سلام دعا رکھو، پھر اتنا کون دے گا۔ اللہ کہہ رہے تم یتیم کے ساتھ اس کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، تم ایک دوسرے کو کہتے ہی نہیں ہو کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ہم مال کو اللہ کہہ رہا ہے جی بھر کے عزیز رکھتے ہو، سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہو۔ آپ دیکھیں نا ذرا جا کر آج اپنی الماری، آپ کو آپ کے جہیز کا سوٹ بھی ابھی تک اپنی الماری میں نظر آئے گا، اپنی پیٹی میں آپ نے اپنے پہلے دن کا جوڑا بھی رکھا ہوگا، کئی عورتوں نے اپنی اماں کی پہلی شادی کا جوڑا بھی رکھا ہوتا ہے، یہ میری ماں کے جہیز کا جوڑا تھا اور ماں نے بیٹی کو دیا اور بیٹی نے وہ بھی سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ ماں کو گزرے بھی کتنا عرصہ گزر گیا، کسی غریب کو اس کی شادی پہ دے دیں، وہ 4 دن پہنے گی، آپ کی امی جی کو اجر ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مال کی محبت میں چیزیں سمیٹ 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 کر رکھتے ہیں۔ اچھا مجھے اس لحاظ سے پٹھان فیملیز بہت پسند ہے، کیوں؟ ان کے پاس 2 بکسے ہوں گے، بس اسی میں ایک میں گرمیوں کے کپڑے اور ایک میں سردیوں کے کپڑے۔ ہم میں سے میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو اتنے کپڑے اور اتنے جوتے اور اتنا مال رکھتے ہیں، لیکن میں نے بہت کم دیکھا ہے پٹھان فیملیز کو جن کے پاس کپڑے جوتے زیادہ ہوں۔ ان کا بس وہ 4 فراق ہیں سردیوں کے اور 4 جوڑے ہیں گرمیوں کے، اور وہ اسی میں خوش ہے، اور یہ نہیں کہ وہ ناشکری، وہ اسی میں بھی خوش ہے۔ میں بہت سی ایسی فیملیز کو پرسنلی جانتی ہوں جو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کم ہے، حساب کم دینا پڑے گا۔ ان کے پاس 2 کمروں میں چٹائیاں لگی ہیں، 4 سرانے پڑے، جہاں مرضی ہے جا کے لیٹ جاؤ۔ ہمارے ہاں تو کسی نے آنا ہو تو ٹینشن ہو جاتی ہے کون سا بیڈ سونے کے لیے دیں اور کس صوفے پہ بٹھائیں اور کون سی قالین بچھائیں اور کون سے برتن نکالیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اسی طرح بے نیاز کرے، ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکالے، ہمارے دلوں میں انسان کی محبت آئے، ہم انسانوں پہ لگانے والے بنیں۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گا، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ اس دن پتہ لگ جائے گا۔ اچھا ہم آج کہتے ہیں ہاں جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، تو یہ وہ کہتے ہیں جب پتہ لگے گا تو وہ کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا، تو یہ جب لگ پتہ جائے گا پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر انسان کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ سامان تیار کیا ہوتا، میں نے کچھ آگے بھی بھیجا ہوتا، کاش میں نے کچھ صدقہ کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے لیے کچھ دیا ہوتا۔ بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، یہاں اطمینان والی روح کہی گئی مومن کی روح، ایسے شخص کی روح جو ساری زندگی اللہ کی اطاعت پہ رہی، جس نے اللہ کا ہر حکم مانا، اسے موت کے وقت کہا جائے گا اے اطمینان والی روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ کتنا اچھا ہونا کہ ہماری موت کے وقت فرشتے آئیں اور کہیں چلو آؤ نا ذرا اللہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اور مجھے یہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں کلمہ نصیب کرے، ہمیں ہماری موت تک کلمے پہ قائم رکھے، اور جب موت کے فرشتے آئیں تو وہ ہمیں اسی طرح پکارے
کہ اے روح آ جاؤ، اللہ سے ملو، اور کیا کرو پھر اللہ کی بات، فدخلی فی عبادی، آ جاؤ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جاؤ۔ کتنا اچھا وہ مقام ہو کہ فرشتے خوشخبری لے کر آئیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی یہ آواز لگائی جائے گی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس تقدیر پہ راضی رہنے والا، اپنی اطاعت پہ راضی رہنے والا بنائے۔ سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، بلد کہتے ہیں شہر کو، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، مراد مکہ مکرمہ ہے، اور قسم ہے انسانی باپ کی اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں، اور کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں۔ یہاں پر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو بات کی گئی، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ دیکھو میں نے اگر تمہیں پیدا کیا اور میں نے تم کوئی مال خرچ کرتے ہو تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں جو میں نے مال دیا اور تم نے خرچ کیا تو تمہیں کسی نے دیکھا نہیں، حالانکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اگر ہم تمہیں دو آنکھیں دے سکتے ہیں تو ہم بھی تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے دکھا دیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا راستہ بھی اور شر کا بھی، ایمان کا بھی اور شقاوت کا بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا، اب ہماری مرضی، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے تو ہدایت کے راستے دکھا دیے، اب ہماری مرضی ہم شاکر بنیں یا ہم کافر بنیں، ہماری مرضی ہم شکر کریں یا کفر کریں۔ پھر اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، اور تم کیا سمجھو کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو آزاد کرانا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو، یا پھر مسکین خاکسار مسکین کو، اور پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیحت کرتے، اور یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ اللہ نے بتایا تم اپنے رشتوں پر رحم کرو، اپنے رشتہ دار چاہے وہ غریب ہوں اور مسکین ہوں، جو ایمان لاتا ہے اور ایک دوسرے کو رحم کی دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بہت سخت دل ہوتے ہیں، بہت تنگ دل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں حقوق اللہ واقعی معاف کر دیں گے سوائے شرک کے، لیکن حقوق العباد کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت سختی سے سوال کریں گے رشتوں کے بارے میں اور رشتوں کی محبتوں کے بارے میں، اور یہاں جو بات آئی کہ صبر بھی کرنا ہے اور دوسروں کو رحم کی وصیت بھی کرنی۔ جب آپ کسی پہ ظلم ہوتا دیکھیں، جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھیں تو ضرور اسے منع کریں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ آپ ظلم اور زیادتی کریں گے تو آپ کے اوپر ایک واحد القہار بیٹھا ہے جو آپ کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح۔ سورہ شمس شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سی قسمیں کھا کر سب کو گواہ بنا کر آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے
چاند کی جو اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور درست بنانے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے سمجھ دے دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ یہاں جو لفظ ہے نا فَأَلْهَمَهَا، الہام سے ہے یہ لفظ۔ الہام ہوتا ہے دل میں خیال ڈال دینا، دل میں اچھی طرح سمجھا دینا۔ خیر اور شر کا جو سمجھ ہوتی ہے وہ ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ہم آگ کے پاس نہیں جاتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جل جائیں گے، ہم ہر برائی اور گناہ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز تمہارے دل میں ٹھٹک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ ہے، اور گناہ پر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی کام ایسا کرتی ہیں جو آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تو سمجھ جائیں وہ غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے، اور جس نے اسے پاک کیا اور وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بتا دیا ہے صحیح کیا اور غلط کیا، برائی کیا اور اچھائی کیا۔ اب جو نفس کو پاک کرے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جو نفس کو گندا رکھے گا وہ ناکام ہوگا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، جب ان میں بڑا بدبخت کھڑا ہو گیا، اور انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا کہ ایک ہی شخص تھا قدار، اس نے کوچیں کاٹی، اور اس کے اس حرکت کی وجہ سے پوری قوم چونکہ اس کے ساتھ تھی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوری قوم کو مٹایا، اور میں ڈرتا ہی نہیں ان کے انجام سے، مجھے نہیں ڈر کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آپ دیکھیں اگر ایک شخص ہوگا، کسی چیز کا مالک ہوگا، اس کی مرضی وہ سیاہ کرے سفید کرے، اس کی مرضی وہ اپنی جو جن چیزوں کا وہ مالک ہے اس کے ساتھ جو مرضی ہے کرے۔ آپ یوں سمجھ دیں کہ آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کی مرضی آپ گھر کو روز صاف رکھیں یا ہفتے بعد صاف کریں، آپ کی مرضی آپ اس میں سے روز صبح شام گند اتاریں ڈسٹنگ کریں یا آپ 4 دن کے بعد کریں، آپ کی مرضی آپ چیز اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دیں، اور آپ کی مرضی آپ کسی چیز کو کباڑیے کو دے دیں، آپ کی مرضی آپ کسی چیز کو آگ لگا دیں۔ یہ تو مالک کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں ڈرتا ان کے تباہ کن انجام سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مجھے جھٹلائے گا میں اسے تباہ کروں گا۔ سورۃ اللیل، لیل کہتے ہیں رات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ان سعیکم لشتی، پارہ نمبر 28۔ یاد آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کوششیں مختلف ہیں، کوئی برائی کی طرف کوشش کر رہا ہے، کوئی اچھائی کی طرف کوشش کر رہا ہے، کوئی نیکی کی طرف کوشش کر رہا ہے، کوئی بدی کی طرف کوشش کر رہا ہے۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور وہ ڈرا اور وہ نیک بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم بھی اسے آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جو نیکی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، اسے نیکی کرنے کے بہانے بھی دیتا ہے، اور اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے۔ آپ کا پہلا قدم شاید پہلے دن آنا مشکل تھا، آپ لوگ پہلے دن آئے اور آپ نے سنا اور آپ کا دل کیا آپ روز سنیں، پھر آپ کا دل کیا آپ ٹائم پہ آئیں، پھر آپ وقت کی پابندی پہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ میری بات سنتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر وہ اس کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی کی، جس نے سنا ہی نہیں، جس نے سننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نیک بات کی تکذیب کی، اچھا ٹھیک ہے ابھی دل نہیں کر رہا نا پھر آئیں گے، اچھا ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی گرمی بہت ہے تو ابھی سردی بہت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے اس کے سامان میسر کر دیں گے، ہم اسے تنگیاں دیں گے، اور اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اوندھا کر کے گرائیں گے نا جہنم میں، پھر یہ مال نہیں بچائے گا۔ بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں دنیا اور آخرت ہے۔ ہم نے شروع میں اللہ سے مانگی تھی ہدایت، اللہ کہہ رہا ہے ان علینا للہدیٰ، ہم پر یہ ہدایت دینا۔ ہم نے پورے 30 پاروں میں تمہیں بتا دیا ہے ہدایت کیا ہے، ہم نے 30 پاروں میں تمہیں سمجھا دیا صحیح کیا اور غلط کیا، خیر کیا اور شر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے
آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جو گناہوں میں پڑتا ہے نا پھر ڈوب ہی جاتا ہے۔ پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے نا، پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو پہلی دفعہ چوری کرے گا وہ جھجک کے ساتھ چوری کرے گا، ایک دفعہ چوری کرے گا، 2 دفعہ پھر جھجک کھل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تو سرے عام آپ دیکھیں لوگ چوریوں کے چکر میں قتل تک کر لیتے ہیں۔ پہلی دفعہ گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو وہ جھجک ہی اتر جاتی ہے۔ اور میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا ہی پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ مال دینے سے کیسے پاکی آتی ہے؟ ایک تو مال دینے سے زکوٰۃ اگر آپ دیں گے تو آپ کا ویسے مال پاک ہو جائے گا، اور اگر صدقہ خیرات دیں گے تو وہ آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ بھی ان قریب رضامند ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ آیات نازل ہوئی تھیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی تھیں کہ وہ ایسے تھے اللہ کے لیے سب کچھ دینے والے اور خالصتاً اللہ کی محبت میں دینے والے۔ ان کے بارے میں آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے بعد افضل ترین انسان ہیں اس دنیا کے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ دے دیا۔ آج آپ اور میں تو اللہ کے لیے تھوڑا سا زکوٰۃ بھی کسی کو دینی پڑے نا پوچھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی دینی ہے، 150 اوپر دینے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو دینے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو اور ہمیں بھی دینے والا بنائے۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو آپ نے 2-3 راتیں قیام نہیں کیا۔ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ اے محمد مجھے تو لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ شیطان نعوذ باللہ وعید بھیجتا ہے، کہنے لگی تیرے شیطان نے تو تجھے چھوڑ دیا ہے، میں 2-3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے پاس نہیں آیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہاں بلندیوں پہ پہنچا دیا، سدرۃ المنتہا سے آگے لے گئے، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ عرب کے اس معاشرے میں جہاں شرک عام تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، ان پر اللہ نے ہدایت کے دروازے کھولے، وحی کا رکا ہوا سلسلہ ان سے شروع ہوا، اور تجھے نادر پا کر تم گر نہیں بنایا۔ بس یتیم پر تم سختی نہ کیا کرو اور نہ سوال کرنے والے پر ڈانٹ ڈپٹ کیا کرو، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ یعنی کہ اگر خود یتیم تھے نا تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ یتیم پہ مال خرچ کرو۔ اگر آپ اور میں خود الحمدللہ یتیم نہیں ہیں تو ہمیں اندازہ ضرور ہوگا کہ جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان کے لیے دنیا کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں یتیموں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں سوال کرنے والوں پہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے تو کم از کم کچھ کہو نہیں۔ سورہ الاشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا اور آپ پر سے آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینے کو کھولا، اور یہ 2 دفعہ فزیکلی بھی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بچپن میں تھے اور آپ کی عمر کے 4تھے سال میں آپ تھے جب جبرائیل امین آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ سین میں کھیل رہے تھے، جبرائیل امین آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرا، فزیکلی چیرا،
اور وہ اس میں سے جو شیطانی حصہ تھا وہ نکال دیا، اور وہ حصہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ سب کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ان کے دل کو دھو کر بند کر دیا۔ اور پھر دوسری دفعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھا اور اس میں ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سینے پہ جو نشان تھے نا سٹچ کے، جسے آپ سٹچ کے نشان کو وہ بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ دیکھیں دنیا کے کونے میں صبح سے لے کر اگلے دن صبح تک ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کا ذکر ہر وقت بلند ہو رہا ہے اور وہ ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگائیں۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا، آپ کو اور مجھے بھی بتانا مقصود کہ آپ اور میں اگر ہم جنت کی طلب رکھتے ہیں نا پھر ہم نے سونا نہیں ہے، جنت کا طلبگار پھر سوتا نہیں ہے، جہنم سے بچنے والا پھر ہر وقت آرام دہ کرسیوں پہ نہیں بیٹھا اور صوفے پہ سویا نہیں رہتا۔ ہمیں مصروفیات اللہ کے قریب کریں گی، اور مصروفیات کون سی؟ علم لینا ہے، عمل کرنا ہے اور عبادات کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے جب فارغ ہو جاؤ عبادت میں محنت کرو۔ ہم تو کہتے ہیں میں فارغ ہوتی نہیں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں بس کپڑے دھوتی ہوں اور کپڑے سلائی کرتی ہوں اور میں کھانا پکاتی ہوں اور میں تھک جاتی ہوں اور پھر میں سو جاتی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم فری ہو جاؤ، جب سارے سو جائیں، اللہ کو یاد کرو، فارغ ہو جاؤ تو تمہارا عبادت میں تمہیں محنت کرنی چاہیے اور تمہارا دل لگے اللہ کی طرف۔ دعا کریں اللہ میرا دل اپنی عبادت پہ لگا دیجئے، اے اللہ میرا دل کرے کہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ سے مانگوں، میرا دل کرے آپ کے آگے جھکنے کو اور سجدے کرنے کو۔ سورہ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور امن والے شہر مکہ کی۔ یہ ریفرنس ہے حقیقت میں، انجیر نوح علیہ السلام کے ایریا سے تھی اور زیتون عیسیٰ علیہ السلام سے۔ طور سینین وہ درخت، وہ پہاڑ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، اور مکہ جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ خوبصورت ہو، اور اللہ خوبصورت ہے نا تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے خوبصورت بنایا کہ ہم اس کی خوبصورتی کو سمجھتے ہوئے عمل بھی خوبصورت کریں۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا خوبصورت بنایا تو ہمیں عمل بھی اچھے کرنے، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ لیکن جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں جوانی دی، قوتیں دی، بڑھاپا دیا، ذوف آ گیا، تم رذیل عمر کی طرف چلے گئے، تم بچے کی طرح ہو گئے، اور اپنی ساری زندگی میں تم نے اپنے لیے کیا کیا یہ سوچنا ہے۔ آپ اور میں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچوں سے نیچے کر دیا۔ پیدا کیا تھا تب بھی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، بچہ کوئی کھانا کھا سکتا ہے؟ اور پھر جب بوڑھے ہو گئے تو پھر طاقتیں اتنی ختم ہو گئیں کہ منہ میں لقمہ بھی کوئی اور ڈالتا ہے، چمچ سے کھلاتے ہیں تو تم دلیا کھاتے ہو نہیں، نہ زبان ساتھ دیتی ہے اور نہ دانت رہتے ہیں، نہ تمہارا معدہ کچھ ہضم کرتا ہے اور نہ تمہارے جوڑ تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو پوری زندگی جو میں نے تمہیں دی اس میں تمہیں عقل دی، تو تم سمجھو کہ کیا کرنا ہے، تم سمجھ جاؤ کہ تم نے کس طرف جانا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سمجھا نہیں رہا؟ سورہ علق، یہ وہ پہلی صورت ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اسی صورت سے وحی کا آغاز ہوا۔ علق کہتے ہیں بلڈ کلاٹ کو،
جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے اور جبرائیل امین آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بھیجا اور کہا پڑھو اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے پھر کہا پڑھو، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا۔ تیسری دفعہ جب کہا تو کہا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تم پڑھتے رہو کہ تمہارا رب بڑے ہی کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ آپ دیکھیں پہلی وحی میں تعلیم دی گئی علم کی، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آج ہم علم کے باوجود پیچھے ہیں، کیوں؟ کہا ہے نا کسی نے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ہمیں تو شروع میں پہلی وہی میں بتا دیا گیا پڑھو، اور ہم وہی پڑھنے پہ ہی نہیں آتے، باقی ہم سارے کام کر لیتے ہیں، باتیں کروا لو، بٹھا لو، چاول کھلوا لو، بریانی جو ہے وہ بنٹوا لو، لیکن پڑھنے پہ نہیں آتے ہم۔ اللہ کہہ رہے دیکھو پڑھنا ہے اور پڑھو گے تو تمہیں وہ سکھایا جائے گا جو تم نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں نا ہم نے قرآن پڑھا ہے نا ترجمے کے ساتھ، شاید اس سے پہلے آپ کو لگا ہوگا جن لوگوں نے پہلے دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہے ان کی تو نہیں، لیکن جو پہلی دفعہ دورہ قرآن کر رہے ہیں ان کو لگا ہوگا کہ زندگی کے کتنے سال ضائع کر دیے، کاش ہم نے یہ پہلے کر لیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کو اس طریقے سے پہلے پڑھا ہوتا، شاید کوئی ایمان تازہ ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو اپنے سے ہی باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف سے ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، بھلا اسے بھی تم نے دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہو؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب خوب دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہدایت پہ خود نہیں ہے اور وہ دوسروں کو بھی ہدایت سے روکتا ہے تو وہ تو نقصان اٹھائے گا۔ اگر خود وہ منہ پھیرے گا، خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا تو دوسروں کو وہ کیا بتائے گا؟ اور جو ان سے روکے گا تو وہ پھر خود تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، اوروں کو بھی لے کے جائے گا۔ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہاں دوسری دفعہ بات آئی ہے پیشانی کی اور تقدیر کی۔ ہم ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں تمہاری پیشانیوں سے پکڑوں گا جس پہ میں نے تقدیریں لکھی۔ اسی پیشانی کے اندر عقل تھی نا، آپ اسی پیشانی اور اسی چہرے اور غرور کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز سے ڈراتا ہے تو ڈر جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ابو جہل گزرا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بڑی سخت اور دھمکی آمیز باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں۔ تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ کہہ رہا ہے انہیں کو اپنی مجلس والوں کو بلا لائیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلا لاتا تو اسی وقت فرشتے اس سے عذاب میں پکڑ لیتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کہنے ہیں بس آپ کیا کریں، آپ صرف میرے ہی قریب رہیں اور میری ہی جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہے کہ اس نے آگے بڑھ کر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ، اور ایک دم نا پیچھے کی طرف ہٹ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے لگا۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق اور ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے قریب ہوتا فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ دیتے، ایسے حالات ہوتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے نبی کی حفاظت کیسے کرنی۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا اور تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟
ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، ہم پیچھے پڑ چکے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے حساب لگائیں کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے۔ جو شب قدر میں عبادت کر لے گا، 80 سال سے پہلے ہی تو بندے مر جاتے ہیں، اگر ہم ایک شب قدر بھی پا لیں تو ہماری زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں اور ہماری زندگی کی ساری نیکیاں حاصل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اماں عائشہ نے پوچھا تھا کہ جب میں شب قدر پاؤں تو میں کیا پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تم یہ دعا پڑھو۔ اور اگر ہم رات کو پائیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم شب قدر کی رات کو جاگ کر عبادت کریں اس میں، اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اور اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات میں زمین پر اترتے ہیں اور اس پورے سال میں ہونے والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے دماغ سے وہ 15 شعبان والی رات جو ہے وہ بھی نکل گئی ہوگی، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ رات کو جاگنا چاہیے کیونکہ اس دن فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس رات کو ہوتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی پوری رات آپ کے لیے سلامتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمارا ایمان ہے، اگر ہم شب قدر پا لیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینہ کہتے ہیں واضح اور روشن دلیل کو۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس دلیل ظاہر نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے، اور وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑ گئے، انہیں اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نمازوں کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ وذالک دین القیمہ، بتا دیا گیا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، اور کرنا کیا ہے، صرف نماز پڑھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، کافی ہے۔ ہم جھگڑوں میں پڑھ کر ضروری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اسی بات کی ترغیب دی گئی کہ ہم فرقہ واریت سے نکل کر قرآن کو سمجھنے میں وقت لگائیں۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا، پیچھے یہ الفاظ آئے تھے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں آیا ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں گے اور اللہ کی دی ہوئی تمام کی تمام ہدایات کی پیروی کریں گے۔ سورہ زلزال شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها، جھنجھوڑنا کیا ہوتا ہے، آپ اپنے ذہن میں لائیں وہ بچے کا غلہ گلک، اور آپ اس غلے میں سے سکے نکالنے ہیں، آپ اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ سارے سکے نکلیں، تو جو زمین کے سینے اور اس کے اندر جو مردے دفن ہے نا، اللہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے نکالے گا۔ سوچیں ذرا سکے کیسے، ہم ایک سکہ نہیں رہنے دیتے اپنے گلک میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین جھنجھوڑی جائے گی اور اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اور وہ صرف اپنی چیزیں نہیں نکالے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ ساری کی ساری خبریں بیان کرے گی، وہ سب بتا دے گی، یہاں فلاں بندے نے آ کر بیٹھ کر قرآن سنا تھا، اور یہاں فلاں بندے نے آ کر بیٹھ کر فلاں بے حیائی کا کام کیا تھا، ایک ایک خبر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس زمین سے ذرا بچ کر رہنا، آپ کے اور میرے خلاف یہ حجت بنے گی، اس لیے جب وہ پوچھے گا انسان کہ یہ خبریں کیوں بیان کر رہی ہے، وہ جواب دے گی اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم
حکم دیا. رب کے حکم کی وجہ سے اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. یہاں لفظ آیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. مثقال کہتے ہیں چونٹی کے انڈے کو. عربی میں مثقال ہوتا ہے چونٹی کا انڈا. چونٹی کا انڈا کتنا چھوٹا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے اتنی نیکی بھی کی ہوگی نا تو اللہ اسے لے آئے گا. اور جس نے اتنی چونٹی کے انڈے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس سے بھی دیکھ لے گا. اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. سورہ العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ہانپتے ہوئے گھوڑوں دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم. پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. انسان تو یقیناً اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ کہہ رہے تمہیں میں نے گھوڑے دیے اور تم گھوڑے کے مالک ہو. اور ذرا سوچو کہ گھوڑا کیا کرتا ہے. وہ تمہارے حکم پر تیز چلتا ہے ہانپتا رہتا ہے. ایون اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں کے وہ جو ٹو ہوتا ہے نا اس کا جو ہارس شو جسے بولتے ہیں اس کے نیچے سے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. اتنی وہ سپیڈ میں بھاگتا ہے اور وہ صبح صبح جا کر دھاوا بولتا ہے. اور تم کیا کرتے ہو. گھوڑوں کے مالک ہونے کے باوجود میرے بندے نہیں بنتے. تم سوئے رہتے ہو. دیکھیں آپ کا اور میرا گھوڑے سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. ہم اگر سمجھے نا اللہ کی دی گئی مثالوں سے اللہ ہمیں ہمارے ہی ارد گرد کی مثالوں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ گھوڑا تمہارا کتنا فرما بردار. تم رات کو کہو تو رات کو چل پڑتا ہے. دن کو کہو دن کو چل پڑتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ وہ چلے گا تو وہ ایسے سست تمہاری طرح ڈھیلا ڈھالا 2 رکعت پڑھی اور پوچھا اچھا آج فرض ہی کافی ہیں اور پھر 4 پڑھی تو کہا اچھا آج 1 ہی رکوع کافی ہے. نہیں وہ پھر سپیڈ لگاتا ہے. وہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے. وہ اتنا تیز بھاگتا ہے. اور تم ہو ان الانسان لربہ لکنود. تم تو پھر اپنے رب کے بڑے ہی ناشکرے ہو. تمہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی تمہیں اس نے نعمتیں دی اور تم ان نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے. اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے. یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. یہ مال جو ہے نا اس نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا. اس کی محبت نے ہم سے آپ مال کی محبت ہی ہے نا کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم 4 گھنٹے بازار لگاتے ہیں اور ہم نمازیں اور قرآن چھوڑ دیتے ہیں. مال کی محبت ہی ہے نا کہ ہمیں اے سی والے روم میں LED اتنی بڑی لگی مل رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے کمفرٹیبل صوفے پر یا اپنے سپرنگ میٹرس پر لیٹ کے بس LED دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہمارا دل نہیں کرتا ہم اپنے نرم گدے کو چھوڑ کے جا کے کسی کے گھر قرآن سن لیں, کسی مدرسے میں جا کر قرآن پڑھ لیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ مال کی محبت میں سخت ہے. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے اعمال دوسروں کے سامنے پیش کرے گا. سورۃ القاریعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کا ایک اور نام. آپ دیکھیں ہم نے کتنے نام پڑھے ان 2 پاروں میں. الحاقہ, الطامہ, الصاخہ, الغاشیہ, الساعہ, الواقعہ. ایک اور نام آ گیا القاریہ. یہ سارے قیامت کے نام ہیں. القاریہ کھڑکھڑا دینے والی. اللہ کہہ رہا ہے کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی اور تجھے کیا پتا وہ کیا ہے. جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. جب کبھی ساون کی بارش کے بعد آپ نے لائٹ کے ارد گرد وہ پروانے دیکھے ہوں, مجھے نہیں پتا ہماری زبان میں اسے کیا کہتے ہیں, لیکن وہ جو چونٹے کو پر 2 لگے ہوتے ہیں اور وہ پتلے پتلے اور ذرا سا پروانے کہتے ہیں اس کو, ذرا سا روشنی نظر آئے اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس طرح انسان ہوں گے. اور وہ دیکھیں وہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں. اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پھر وہ تو بڑی آرام کی اور پسندیدہ زندگی میں ہوگا. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے, جہنم ہے. اور ہاویہ جو ہے جہنم کی سب سے نیچے والا گہرا حصہ جہاں جہنمی جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے. اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے. نارن خامیہ, وہ تو تند اور تیز آگ ہے. وہ ایسی آگ جو انتہائی بھڑکائی ہوئی ہوگی. تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. سورۃ التکاثر. جب بھی سورۃ التکاثر ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی چھوٹی سی دی ہوئی صورت ہے. 8 آیات ہیں، لیکن ان 8 آیات کو پڑھنے کے لیے میں کہتی ہوں ہمیں 8 دن چاہیے. اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم کبھی اس صورت کو 8 دن میں کریں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا اس صورت میں کیا کیا ہے. ابھی تو ہم بس ترجمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور سرسری سا سمجھ کے گزرتے جا رہے ہیں. اس صورت کی ایک ایک آیت کو پڑھنے کے لیے ایک ایک دن چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے ہمارا حال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. ہم نے پڑھا تھا نا، ہم دنیا میں اللہ کہتا ہے تم غافل ہو. ہم پورے 29 پاروں میں اپنا تجزیہ کرتے رہے، اچھا میں کہاں غافل ہوں کہاں غافل ہوں. آج اللہ نے جواب دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم قرآن مکمل کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اب ذرا جا کے سوچنا، تمہیں زیادتی کی چاہت نے غافل کیا ہے، تمہیں دنیا کی ہوس اور زیادہ کی لالچ نے غافل کیا ہے. اور کتنا غافل؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے. جوڑ 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 کے رکھتے رہے، اکٹھا کرتے رہے، اور اسی کی کوشش میں تم قبر تک پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، اور ہرگز نہیں پھر تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں. اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم کو دیکھو گے. تمہارے سامنے آئے گی جہنم، اور ثم لترونها عین الیقین. تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. آج تو ہم کہتے ہیں نا ہاں جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، اور جب ہمارے ساتھ آئے گی اور 70 ہزار فرشتے لگامے تھامے ہوں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، لگ سمجھ جائے گی. اور پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. اللہ سوال کرے گا میں نے مال دیا تھا کہاں لگایا. اللہ سوال کرے گا میں نے اولاد دی تھی اس کی کیسی تربیت کی. اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں جسم دیا، تمہیں توانائیاں دی، تم نے ان کا کیا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو کم ہے اور کفایت کر جائے. دیکھیں اچھی چیز تو وہی ہے نا کہ جو کم ہو اور کفایت کر جائے، اور وہ بہتر ہے اس سے جو غافل کر دے اور وہ کثرت میں ہو. آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو آپ تھوڑے پیسوں میں اللہ کے شکر گزار رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہتر ہے. آپ کے پاس زیادہ آئیں اور آپ اللہ کو بھول جائیں. جو نئے نئے امیر بنتے ہیں کبھی دیکھیں نا ان کے پھر مال کے اور شاپنگ کے سینٹر کے چکر ہی نہیں ختم ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے. کم یا زیادہ جتنا بھی دے اللہ اپنی اطاعت کے کاموں میں لگانے والا بنائے. سورۃ العصر. عصر کہتے ہیں زمانے کو. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے. آہستہ آہستہ وقت گزر رہا ہے. زمانہ گزر رہا ہے نا، آہستہ آہستہ وقت ختم ہو رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہ کی، ایک دوسرے کو نیکی کی نصیحت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ نیکیوں میں بھی لے کر چلے. کامیاب تو وہی ہوں گے نا جو خود بھی کامیاب ہوں اور دوسروں کو بھی کامیابی کی طرف لے کر جائیں. سورۃ الہمزہ. ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بڑی ہی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو. بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری پاروں میں ہمارے اندر کی وہ چیزیں نکال رہے ہیں کہ جو ہمارے زندگی میں ہمیں گناہوں کے قریب کریں. یہاں 2 لفظ آئے ہمزہ اور لمزہ. ہمزہ اور لمزہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے نا کہ جو ہمزہ عربی میں ہوتا ہے ایسا شخص جو رو رو کر برائی کرے، ایسا شخص جو ہر وقت برائی کرتا رہے، جو کسی میں کوئی اچھی چیز دیکھے ہی نہ. جیسے اکثر کئی لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو دیکھتے ہی پوچھیں گے ہاں کیا ہو گیا تمہیں، آج تو تم بڑی کمزور لگ رہی ہو. اور آپ کو دیکھتے ہی کہیں گے بھائی تمہارا تو رنگ ہی جل گیا، کیا ہو گیا، آج تو تم مجھے بڑی سڑی سڑی لگ رہی ہو، آج تو تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، ضرور کوئی بات ہے. اچھا اچانک کسی سے ملیں گے بڑی موٹی ہو گئی ہو، تم تو بڑی پتلی ہو گئی ہو. کئی لوگ ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں. یہ ہے وہ جو منہ پر بات کرے لیکن اگلے بندے کو وہ بات تکلیف دے، وہ ہے ہمزہ. اور لمزہ وہ برائی جو سامنے نہ کی جائے، جو پیٹھ پیچھے کی جائے، جو غائبانہ کی جائے اور ہر وقت کی جائے. اور ایک ہوتا ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو ہمزہ ہے نا وہ ہے جسم کے اشاروں سے بات کرنا. جیسے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ کسی میں کوئی بری چیز دیکھے نا آنکھ سے اشارہ کرنا، دیکھو ذرا کیا کر رہی ہے، دیکھو ذرا کپڑے، اور ہم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی جوتی دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو. یہ جو جسمانی اشارے ہیں یہ ہے ہمزہ. اور لمزہ ہے کہ آپ منہ سے بول رہے ہیں،
آپ منہ سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچائے. اور وہ شخص کیسا ہے جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، رکھتا جائے. مال کی محبت ایسی جس کی وجہ سے وہ آخرت کو نہیں مانتا. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں وہ مرتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکلتے ہیں اور جیتے جی مجال ہے اپنی اولاد کو دیں اور جیتے جی مجال ہے اپنے بہن بھائیوں پہ لگائیں. اللہ ہمیں ہمارے دل سے یہ مال کی محبت نکالے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح جو ہے نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے لمبی زندگی دی جائے تو اسے چاہیے وہ صلح رحمی کرے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اچھا سلوک کیسے ہوگا؟ زبان سے بھی اور مال سے بھی. آپ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں، ایک دوسرے پہ مال لگانے والے بنیں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور تمہیں ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا. اور تمہیں کیا معلوم کہ آگ ایسی کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی. نار اللہ الموقدہ، اللہ سلگائے گا جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. یہ الفاظ نا ہمیشہ دل پہ لگتے ہیں. آپ کو جب بہت تکلیف ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ بات میرے دل پہ لگی. کہتے ہیں نا ہم، مجھے تو تمہاری یہ بات دل پہ لگی. حالانکہ دل پہ کیوں لگتی ہے کہ زندگی کے آخری اینڈ تک جا کے ہمیں وہ تکلیف دیتی ہے. اللہ کی لگائی ہوئی آگ دلوں تک جائے گی. دل سب سے اندر جسم کے محفوظ حصہ ہے، اوپر کا سارا جسم کھایا جائے گا اور آخری حصے دل تک پہنچے گی آگ. وہ اتنی سخت ہوگی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی. آپ امیجن کریں ایک بہت بڑا محل اور اس میں ایک بندے کو ڈال دیا جائے اور آگ میں سلگا دیا جائے، یا ایک بڑے سے تندور میں ایک بندے کو ڈال کے اوپر سے ڈھکن بھی بند کر دیا جائے. اللہم اجرنا من النار. سورہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کون تھا ہاتھی؟ یمن کا بادشاہ تھا، ابرہہ نام آتا ہے. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ 60,000 فوج کو لے کر، اور اس فوج میں اس کے 19 یا 20 ہاتھی تھے، اور وہ آیا اور وہ مکہ پر حملہ کرنے کے نیت اور ارادے سے آیا تھا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 50 دن بعد واقعہ پیش آیا. اور ہوا یہ تھا کہ اس کو اطلاع دی گئی کہ اہل مکہ جو تھے وہاں ایک شخص ہے جس نے جو ابرہہ کا بنایا ہوا غلاظت سے اس نے اسے ناپاک کر دیا. تو جب اس کو اطلاع ملی تو کہ کسی نے اس کے گرجے کو ناپاک کر دیا تو اسے اس بات پہ غصہ آیا. اس نے کہا اچھا میں اب ان کا عبادت خانہ جو خانہ کعبہ ہے نا، میں اب اسے گراؤں گا. وہ اس ارادے سے کہ میں اسے گراؤں گا وہ لے کر لوگوں کو چلا حملے کے لیے. لیکن جب وہ آیا تو راستے میں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لشکر کا خود مقابلہ کیا. اور کیا مقابلہ کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اور آتا ہے کہ اس کی فوج پر ایسے کنکری گرتی تھی کہ اوپر سے گرتی اور وہ ان کے جسم کو پگھلاتی اور پورا گوشت جھڑ جاتا. اور یہی حال اس کے ساتھ بھی ہوا جو ان کے ہاتھی تھے، اور خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور وہ صنعا کے مقام تک پہنچتے پہنچتے مر گیا. اور اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی. آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ اپنے گھر کی اور اپنے دین کی اور اپنے قرآن کی خود حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اہل قریش کی محبت میں یہ صورت آئی انہیں مانوس کرنے کے لیے، انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے. پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن دیا. کیا کرتے تھے اہل قریش؟ گرمیوں میں بھی سفر کرتے اور سردیوں میں بھی سفر کرتے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے سفر میں انہیں امان بھی دیا اور انہیں بھوک میں کھانا بھی دیا. ہم نے پڑھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے تھے، اس وقت وہاں کیا حالت تھی کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. اور وہاں پانی اور چشمے نکلے اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ اس گھر کو امن والا بنا اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزیاں دے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن دیا تو میرا شکر ادا کرو. سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے کی
مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ تو خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو خرچ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس۔ اب پہلے ہم نے پڑھا کہ ان کے لیے سزا جو نماز نہیں پڑھتے، اب جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سزا ہے۔ کیا؟ کون ہے وہ جن کے لیے ویل ہے؟ ویل جہنم کی ایک جگہ ہے، جہنم کی وہ وادی، ابھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا۔ کیوں ملے گی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین ہم یراؤن، وہ ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اگر کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور جو نماز سے غافل ہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہم لگاتار نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پھر وقت پہ نہیں پڑھتے۔ ٹائم ہو رہا ہے ظہر کا، اور اگر ٹائم شروع ہو رہا ہے 1 بجے اور وہ 2:30-3 بجے تک جا رہا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے 2:15 2:30 اینڈ کے ٹائم پہ جا کے پڑھیں۔ اچھا پھر جب عصر کا ٹائم ہے، اگر 3:30 عصر شروع ہو رہی ہے اور وہ 5:30 تک 6 تک ٹائم جا رہا ہے، ہم آگے پیچھے فارغ لیٹے ہوتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سوری، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور ہم اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے۔ نماز ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی نماز نہیں ہوتی، لیکن نماز کا اجر اول وقت میں زیادہ ہے۔ ہم جب اول وقت میں پڑھیں گے اس کا اجر زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں سے غفلت برتتے رہیں، پھر ہم نے نماز شروع کی اور نماز میں دھیان آگے پیچھے چلا گیا، ہم نے نماز شروع کی اور نماز میں دھیان ہی کوئی نہیں، نماز میں توجہ ہی کوئی نہیں، کبھی چاہے نماز کے پھولوں کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی اپنے ناخن جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں اور کبھی خارج کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل دلوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور پھر نماز کو ٹھہر کر پڑھنا، ہمارے ہاں جو ٹکریں ماری جاتی ہیں وہ نماز نہیں مطلوب، اللہ کو وہ نماز چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ اور ہم نے پیچھے حضرت عمر کی حدیث پڑھی تھی ویل للمطففین میں، کہ تم نے، ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس نے جلدی جلدی پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے نماز میں ڈنڈی ماری ہے۔ تو نماز کو پراپر طریقے سے پڑھنا۔ سورۃ الکوثر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوثر ہم سب کو پتہ ہے کہ جنت میں ایک تالاب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوض کوثر نصیب کرے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تمہیں حوض کوثر دیا ہے، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی لا وارث اور بے نشان رہے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو جہل اکٹھے رہتے تھے نا، ایک ہی گھر تھا، صحن میں نکلا اور آواز لگائی کہ اچھا ہے کہ یہ لاوارث ہے، یہ دیکھو نا اس کا تو وارث ہی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہے گا، تم لاوارث نہیں ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا تھا مشرکین نے؟ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں محمد، کبھی تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا، کبھی ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ بتا دو، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ شرک کی طرف جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، یہ ایک مومن پسند ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہاں کہا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور پیچھے ایک آیت میں سورہ قصص میں ہم نے پڑھا تھا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے حساب سے اجر دے گا۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دی تھی، اور یہ خوشخبری کے لیے صورت آئی تھی کہ بہت جلد اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لو گے۔ اور ہم نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر لوگ کیسے اسلام لائے، تو کیا کرو، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح کرنے لگو، اور واستغفروا، اور اس کی بخشش بھی مانگو، اس سے مغفرت بھی طلب کرو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ لہب یا سورۃ تبت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہوا۔ ابو لہب کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں۔ ابو لہب کا جو اصل نام تھا نا وہ تھا ابو الاعضا، اور یہ اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے نا سارے اسے ابو لہب کہتے تھے۔ عربی میں ابو لہب ہوتا ہے شعلہ فروزاں، جو ایسے دھمکتے چہرے والا ہو، سرخی مائل چہرے والا، اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑا۔ لیکن اس کی اتنی خوبصورتی اسے اللہ سے نہ بچا سکی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو تبلیغ کے لیے آواز لگائی، تو وہاں یہ ہوتا تھا عرب میں کہ آواز لگائی جاتی تھی یا صباحا، کہ اے لوگوں آؤ ذرا، مطلب جب کوئی خطرے کی علامت ہوتی تھی نا، ساروں کو آواز لگا کے بلایا جاتا تھا۔ بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ ذرا، اگر کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ دیکھو اللہ ایک ہے۔ اس بات کو سن کر ابو لہب نے کہا تھا تبع لک، کہ تمہارے ہاتھ ہلاک ہوں یا تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کو کہا گیا ایک جملہ جو ابو لہب نے کہا، اور اس جملے کے 13 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے کہا، وہ کہتا تھا محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم نے ہمیں اس بات کے لیے اکٹھا کیا کہ تم ہمیں ہمارے لوگوں سے الگ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹے، نہ تو اسے اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے میں جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی جب وہ نماز کے لیے جاتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ جائے گی اور یہ بھی جہنم جائے گی، اور اس نے گلے میں ایک ہار سا پہنا ہوا تھا، اور وہ کیا کرتی کہ اس کے گلے کا جو ہار تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی گردن میں ہم پوست یا کھجور کی بٹی ہوئی رسی ڈالیں گے، وہ جو دنیا میں کر رہی ہے اسے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ سورہ اخلاص، خالص توحید پر آئی گئی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس ایک سورت کے بارے میں آتا ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس یہی پڑھتے رہیں اور باقی قرآن نہ پڑھیں۔ اس میں بتا دیا گیا اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ اللہ ایک ہے اور بے نیاز، لا مثل لہ، نہ اس کی کوئی مثال، ولا مثال لہ، اور اللہ جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لا مثیل لہ، اللہ جیسی مثال کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں اپنی بہترین طریقے سے عبادت کرنے والا بنائے۔ آگے آخری 2 صورتیں ہیں، معوذتین کہتے ہیں ان کو، اور یہ وہ 2 صورتیں ہیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہیں کہ آپ صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان پر جنات یا جادو کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ یہ صورتیں پڑھیں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی شفا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ یہاں اس صورت میں ساری چیزوں کو بتا دیا گیا کہ آپ یہ ساری چیزیں اگر جو ہے وہ لوگ ہیں نا، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی حسد کرتے ہیں، اور وہ پھر جو جادو کرتے ہیں یا جنات والا کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں اور شیاطین میں سے ہوں، اور وسوسہ سارے ہی ڈالتے ہیں۔ وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان ہو یا جن، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات اور شیاطین دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔
ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے وسوسوں سے بھی بلائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے بارے میں پوچھا گیا. صحابہ نے پوچھا تھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں، یعنی انسان اور جن آپ کے ساتھ بھی ہیں جنات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور میرا وہ متی ہو گیا. ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور آپ اچھے رہیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کی تائید ہی کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے چلنے والا بنائے. دعا پڑھیں گے جو دعا قرآن پاک مکمل کرنے کے لیے آپ کے قرآن کے پیچھے ہوتی ہے، اور یہ دعا ہمیشہ ہر دفعہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد ہی پڑھیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی تھی تو ہم نے ہر روز نہیں پڑھا. ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے اور پھر جب قرآن پڑھا جائے گا آپ نے گھر میں ایک پارہ پڑھیں یا ایک پیج پڑھیں. آپ نے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قبر کی وحشتوں سے مجھے بچائیے گا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کریے. واجعلہ لی اماما، اے اللہ آپ اسے میرے لیے امام بنا دیں. ونورن اور نور بنا دیں. وہدن اور ہدایت بنا دیں. ورحمہ اور رحمت بنا دیں. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ تو مجھے اس قرآن میں سے وہ یاد کروا جو میں بھول گئی، جو میں بھولے ہوئی ان جن احکامات کو تو مجھے یاد کروا دے. وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے اس کا علم دے دے جس بارے میں جاہل ہوں. وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے برکت دے کہ میں تلاوت کروں اس کی. آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وآنا النہار، اور دن کی گھڑیوں میں. وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اے اللہ اس قرآن کو تو میرے لیے حجت بنا دینا. اے اللہ یہ قرآن آپ کے سامنے آپ کے حضور میرے حق میں گواہی دے. میں نے ایک کوشش کی اس قرآن کو سمجھنے کی، آپ اس کوشش میں مجھے کامیاب کریں اور آپ مجھے ہمت دیں کہ میں اس قرآن کے ساتھ اس رمضان کے بعد بھی اپنے تعلق کو مستقل قائم رکھ سکوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.